بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور بڑی خبر امریکہ سے آئی ہے جس کے دورے پر ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ جنرل عاصم منیر نے کیا کہہ دیا کہ پاکستان کی سیاست میں بھوچال آیا ہوا ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی ٹپنیاں، اپنی کیا سرائیاں، اپنے کیافے لگا رہا ہے کہ کیا الیکشن واقعی 8 فروری 2024 کو ہو رہے ہیں یا پھر معاملہ آگے جا سکتا ہے، کیونکہ ایک ڈیٹ اور آ گئی ہے۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ فوج نے یہ اشارہ کیوں کیا کہ الیکشن آگے چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا وہ ٹکٹ جو 3 کروڑ میں بھی دستیاب نہیں تھا، اب وہ 10,000 میں بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے بری خبر یہ کہ عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ تو شاہانہ فوجداری کیس میں سزا معطلی کے لیے جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، وہ درخواست رد کر دی گئی ہے۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے اور عمران خان الیکشن کے لیے نااہل قرار پائے ہیں۔ خان صاحب جنہوں نے کل ہی یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ لاہور، میاں والی اور اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے، آج وہ ساری کہانی الٹ گئی ہے۔ تو ایسا کیا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے میں عمران خان کا فیصلہ الٹ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ثاقب نثار صاحب کے گھر پر کل رات جو دستی بم سے حملہ کیا گیا، اس میں نئی کہانیاں سامنے آ رہے ہیں۔ اور خبر یہ کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اپنے حواس میں نہیں ہے، گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کی طبیعت سخت خراب ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ بڑے جج صاحب جو ہے وہ ڈر گئے ہیں اور پہلی بار انہیں کسی ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے جو شاید ماضی میں انہوں نے کبھی نہیں دیکھی، صرف اس کی باتیں انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی انتخابی نشان کیس میں بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی ہی مایوس کن خبر ہے۔ ساری امیدیں وابستہ تھی پشاور ہائی کورٹ سے کہ وہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے فیصلہ سنانے سے روک دے گا، لیکن آرڈر ملا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ جناب فیصلہ سنائیں۔ تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا الیکشن کمیشن کو کہ کل یعنی جمعے کے روز الیکشن کمیشن اس بات کا فیصلہ کرے کہ پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ ٹھیک ہے اور انتخابی نشان کا جو معاملہ ہے اس پر کل تک فیصلہ کر دیا جائے۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے پہلے یہ فیصلہ روک رکھا تھا، حکم دیا ہوتا الیکشن کمیشن کو فیصلہ نہیں سنانا، لیکن اب حکم دیا گیا کہ فیصلہ کل ہی سنائے اور کل ہی اس کی کہانی کر دے ختم۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ مانگ لی ہے اور پی ٹی آئی چلی گئی ہے سپریم کورٹ۔ چیئرمین پی ٹی آئی گور علی خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے اور یہ کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ تو کوئی مانے نہ مانے، کل کو خان صاحب نے یہ قوم سے کہنا ہے کہ مجھے تو وکیل بھی اچھے نہیں ملے۔ ان وکیلوں نے خان صاحب کو مروا دیا ہے۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ وکلا یہ چاہتے ہیں کہ جنی دیر خان صاحب اندر رہن کے ساڑیاں دیڑیاں لگن گیا، تو 99% پارٹی پر وکلا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی کا چیئرمین بھی وکیل ہے اور وکلا شاید اس وقت نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر ہے۔ جو درخواست 3 ہفتے پہلے دائر کی جانا چاہیے تھی وہ سپریم کورٹ کی چھٹیوں کے دوران دائر کی گئی ہے، یعنی سبحان اللہ، اور ابھی سپریم کورٹ کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ یہ پٹیشن جنوری کے پہلے ہفتے میں 3 ججز کے سامنے رکھی جائے گی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی نے جو لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، وہ معاملہ 4 جنوری کو یعنی 2024 کی پہلی جمعرات کو 3 ججز کی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا اور اس پر غور کیا جائے گا کہ اس پر کوئی بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ دے دیں۔ الیکشن کمیشن نے تمام حکومتوں کو، کمشنرز کو، جو بھی ان سے ریلیونٹ لوگ ہیں، ان کو باقاعدہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی نے شور مچایا ہوا کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ تو الیکشن کمیشن کے چاروں صوبائی ممبران نے چیف الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جبکہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے اور یہ کہا کہ چیف سیکرٹری، ڈی سیز، ڈی پی اوز، ان سب کو الیکشن کمیشن کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ پنجاب حکومت نے تمام ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کو میک شور کیا جائے اور سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک خبر یہ کہ مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی ایک سینئر خاتون رہنما کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹ بورڈ کے اجلاس کے دوران
مخصوص نشستوں کے لیے جو اجلاس ہو رہا تھا اس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اجلاس سے غیر حاضر رہے، وہ اجلاس میں آئے نہیں، تو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی خواتین ایم پی ایس کی بے جا تعریف کرنے پر مریم نواز ناگواری کا اور بیزاری کا اظہار کرتی رہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس کے دوران تہمینہ دولتانہ نے گفتگو شروع کی تو مریم نواز نے کہا کہ آپ اپنے حلقے کی بات نہ کریں، بتائیں پارٹی کے لیے کیا کیا، اپنی کارکردگی بتائیں، جس پر تہمینہ دولتانہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے اور کیا چاہتی ہیں کہ میں مر جاؤں۔ دونوں خواتین رہنماؤں کے درمیان تلخی ہونے پر نواز شریف نے اشارے سے مریم نواز کو چپ رہنے کے لیے کہا، اور تہمینہ دولتانہ جن کا تعلق پنجاب کے ضلع وہاڑی سے ہے، وہ اپنے سیاسی کیریئر کے آغاز سے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے سخت جملوں کے بعد اجلاس میں کافی حد تک کشیدگی رہی۔ مریم نواز یہ چاہتی تھی کہ ہر رکن جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے بارے میں بات کرے، لیکن چونکہ تہمینہ دولتانہ بڑی پرانی ساتھی ہے نواز شریف کی، اور بڑا ہی ان کا ایک معروف کارنامہ بھی ہے، اسمبلی کے اجلاس کے دوران انہوں نے اس وقت کے صدر کے خطاب کے دوران انہوں نے چوڑیاں اور دوپٹہ ان کی طرف پھینکا تھا، تو ان کی ایک ہسٹری ہے مسلم لیگ ان کے ساتھ افیلیشن کی۔ لیکن مریم نواز سمجھتی ہے کہ ہر ایک ٹکٹ ہولڈر کو اپنے حلقے کی کارکردگی بتانا چاہیے، تو اسی بنیاد پر ان سے تلخ کلامی ہوئی ہے۔ تو اب سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی توشہانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست مسترد ہو گئی ہے، اس میں ان کی نااہلی کا فیصلہ برقرار ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اس کیس میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب ان کے الیکشن میں حصہ لینے کے امکانات جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ قانون میں سزا معطلی کے آرڈر میں نظر ثانی یا ترمیم کی گنجائش نہیں۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ سزا معطل ہو سکتی ہے، فیصلہ نہیں۔ سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ سزا معطلی سے فیصلہ معطل نہیں ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی نے سزا معطلی کی درخواست میں فیصلہ معطل کرنے کی استدعا نہیں کی تھی۔ توشہانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی صرف سزا ابھی تک معطل ہوئی ہے، اور جبکہ سزا کالعدم قرار دیے جانے کی صورت میں وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ قانون میں سزا معطلی کے آرڈر میں نظر ثانی یا ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو سزا معطل کرنے سے فیصلہ معطل نہیں ہوتا۔ تو 5 اگست 2023 کو اس کیس میں ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو 3 سال کی سزا سنائی تھی اور انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹیفکیشن جو ہے 5 اگست 2023 کو جاری ہوا تھا۔ اب خان صاحب نے نہ صرف اس کیس کے میں اپنی سزا معطل کرنے کی درخواست کر رکھی تھی، بلکہ ٹرائل کورٹ کی جو کارروائی ہے پروسیڈنگ ہے اس کو بھی معطل کرنے کی استدعا کر رکھی تھی۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج کے فیصلے کے بعد اس بات کے بہت زیادہ چانسز نہیں رہے کہ عمران خان الیکشن میں کسی بھی طرح سے حصہ لے سکے۔ وہ اس سے اوپر جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان فلاں حلقے سے الیکشن لڑیں گے، کل بڑا مبانگ دخل اعلان کیا گیا، وہ اب معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے علاوہ سائفر کیس کی بھی کاروائی یا ان کا ٹرائل کورٹ کی جو پروسیڈنگ تھی اس کو نل اینڈ وائڈ کرنے کی درخواست دے رکھی تھی عمران خان نے، وہ بھی مسترد ہو گئی ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے یہ الیکشن لڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ اب جیل میں رہیں گے، ان کے اور بھی کیسز ہیں، ان کیسز کے ٹرائل ہونے ہیں، سزائیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن 2024 کا الیکشن یعنی 8 فروری 2024 کا الیکشن عمران خان لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ لیکن ایک اور خبر ہے جو کہ امریکہ سے آئی ہے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، وہاں انہوں نے بزنس کمیونٹی سے بات کی ہے، اور ان کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری 2024 کو ہوں گے، لیکن اس میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے، الیکشن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن مارچ سے پہلے ہو جائیں گے۔ تو مارچ کی بات شاید انہوں نے اس لیے کی ہے کہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہیں، اور ازیوم یہ کیا جا رہا ہے کہ مارچ سے پہلے پاکستان میں قومی اسمبلی کے الیکشن ہونا ہے۔ اب 8 فروری 2024 کی ڈیٹ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے، لیکن تمام سیاسی جماعتیں اس میں کچھ وقت چاہتی ہیں کہ یہ الیکشن فروری 2024 کی بجائے تھوڑا سا آگے چلا جائے، تاکہ جو موسم ہے ویدر ہے وہ کلیئر ہو جائے، کچھ علاقوں میں سردی ہے وہ بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ تو لیکن چیف جسٹس صاحب اس بات پر راضی نہیں ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ اپنے بات پہ ڈرمن ہے۔ تو ایک طرف ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کا آرڈر ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے 8 فروری 2024، اور دوسری طرف ہے جنرل عاصم منیر صاحب
چیف آف دی آرمی اسٹاف، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیکسیشن اس میں ہو سکتی ہے، فروری سے پہلے ہو جانے چاہیے، کیونکہ ڈیڈ لائن مارچ سے پہلے الیکشن ہو جانا چاہیے، کیونکہ مارچ از ایگزیکٹلی ڈیڈ لائن آف دم۔ فوج کے اس اشارے کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ شاید الیکشن کی ڈیٹ آگے پیچھے ہو جائے اور چیف جسٹس بھی اس بات پر راضی ہو جائیں، اگر وکلاء انہیں راضی کر لیں کہ جناب یہ معاملہ 8 فروری کو مشکل الیکشن کوئی 2-4 ہفتے یا 2-4 دن آگے ہونے چاہیے، تو میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا، لیکن گمان یہی ہے کہ اس بات پر اتفاق کر لیا جائے گا کہ الیکشن آگے چلے جائیں۔ اور اسی سے ریلیٹڈ خبر ایک بلاول بھٹو کے حوالے سے ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کے سروے پول بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بڑی آگے ہے۔ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر ناصر حسین ہیں، انہوں نے آج میڈیا کو بتایا کہ پارٹی سروس کے مطابق پارٹی لیڈ کر رہی ہے، عمران خان جو ہے وہ کافی پیچھے ہے، بلاول بھٹو بہت آگے ہیں۔ بلاول بھٹو 8 فروری 2024 کو پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے اور 9 فروری کو وہ وزیر اعظم کا خلف اٹھائیں گے۔ اب یہ انہوں نے پتھر پہ لکیر والا کام کر دیا ہے، یعنی 8 فروری کو بلاول بھٹو جیتیں گے پورے ملک سے اور وزیر اعظم ہوں گے۔ اب 8 فروری کو اگر الیکشن نہ ہوئے تو بھائی پھر کیا ہوگا؟ اور شاید یہ ان کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس لیے ڈیڈ لائن وہ دی گئی ہے۔ اپنے شیر رشید صاحب بھی بولے ہیں، شیر رشید صاحب نے آج ایک نئی کہانی چھیڑی ہے، انہوں نے کہا میں نے جو چلہ کاٹا تھا میں نے عمران خان کے لیے کاٹا تھا۔ تو یہ وہی حال ہے کہ ہم شریف کیا ہوئے، ساری دنیا بدماش ہو گئی۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے گردن پہ انگوٹھا رکھا ہوا تھا اور 9 مئی کے مقدمات میں پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی تو اس وقت سب کی چیخیں نکل رہی تھی، مافیا ہو رہی تھی، 9 مئی کی مذمت ہو رہی تھی۔ اب جیسے ہی ریلیکسیشن ملی ہے تھوڑی سی، اور میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ غیر اعلانیہ طور پر سپیس دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کے لوگ کمپین بھی کر رہے ہیں، گو کہ شکایات ہے، کیونکہ ڈرامے بازی تو ہے نا۔ اب ڈرامے بازی آپ دیکھ لیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنی اہمیت جتانے کے لیے ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ سنم جاوید جنہوں نے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، انہوں نے کہا جی میرے وکیل آنا چاہ رہے تھے مجھ سے ملنے کے لیے تاکہ کاغذات نامزدگی پہ دستخط کرا سکے، لیکن وہ دستخط نہیں کرانے دیے گئے۔ یہ ان کے وکیل شعیب شاہین صاحب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ جی کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ شوکت بسرا کا کیس، اس کے لیے جو کل پیپر لینے گئے لوگ وکیل سمیت گرفتار کر لیے گئے، 1 گھنٹے بعد وکلاء کو چھوڑا۔ دوسرا میٹر کرنل عابد محمود کھگا خانے وال سے، اس کو گرفتار کر لیا۔ اعجاز پنور وہ لینے گئے تھے کاغذات، اس کو گرفتار کر لیا۔ عمیر نیازی کے والد صاحب اپنے لیے، اور عمیر نیازی صاحب جو یہاں موجود ہیں، جو انہی کی پٹیشن تھی، یہ پیپر لینے گئے تھے اور کل 2 مرتبہ ان سے سنیچ کر لیے گئے، چھین لیے گئے، اور پولیس والے اس پہ ملوث ہیں، ان کا نام بھی لیا ہے عمیر نیازی صاحب کے والد صاحب نے۔ اس کے ساتھ بنو سے ملک پختون یار خان، ان کو جب پیپر لینے گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح حافظ فرحت سے پیپر چھین لیے گئے۔ اسی طرح حسان نیازی کے کاغذات جمع کرانے کے لیے جیل اتھارٹیز نے اس کو سگنیچر کرانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سنم جاوید جو ہماری لیڈی خاتون جو 7 مہینے سے جیل میں ہے، اس کے والد سائن کرانے گئے ہیں، ان کو جیل اتھارٹیز نے سائن کرانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح یہ بھی خبر ہے کہ میجر طاہر صادق اور ان کی فیملی کے ممبران، ان کے تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح شیخ وقاص جھنگ سے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا۔ پھر ہماری لیڈر ہیں سمنیال سے فاخر نشاط گمن، اس کے گھر میں چھاپا مارا گیا، اور جس انداز سے ان کے ہاں چار دیواری کی پامالی ہوئی، گھر کو توڑا گیا، وہ سب سامنے ہے۔ بلال عمر بودلہ ہیں دیبال پور سے، ان کے ساتھ اسی طرح کی زیادتی ہوئی ہے۔ اٹک سے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، یہ مفرور جن کے لیے لاہور میں بڑے چھاپے مارے گئے چوری پورہ کے گھر میں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھی کاغذات نامزدگی ان کی فیملی لینے کے لیے گئی، وہ نہیں ملے۔ اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب نے کہا کہ میرے تو گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے، مجھے بھی کاغذات نامزدگی نہیں ملے۔ تو زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کاغذات نامزدگی حاصل نہیں کرنے دیے جا رہے، ہمیں وہاں تک جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو کاغذات نامزدگی کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ خود جائیں، آپ کا وکیل جا سکتا ہے۔ تو وکیلوں کے حوالے سے بھی خبر بعض ایم پی ایز، ایکس ایم پی ایز اور منسٹر نے دی ہے کہ ان کے وکیلوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا جو انتخابی حکمت عملی ہے نا، وہ نظر آ رہی ہے کہ شور پاؤ، وکٹمائزیشن ظاہر کرو
اور رولا پا دے کو جناب سامنے الیکشن لڑنے دیتا جا رہا ہے تاکہ تمام لوگ مل کے ان کا الیکشن میک شور کریں. تو ان کو الیکشن بھی اپنی مرضی کا چاہیے تو ملنا چاہیے، اس میں کوئی بات نہیں. اس میں جو پی ٹی آئی کے کچھ وکلا ہے وہ بھی اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کرے، جن میں سلیمان اکرم راجہ صاحب بھی ہے، بڑے نامی گرامی وکیل ہے، نواز شریف کو بھی وکیل رہ چکے. وہ کہتے ہیں جی مینو کوئی پتہ نہیں، مینو پھاڑ کے لے جائیں. تو اب وہ اس طرح کی ایک فضا بنائی جا رہی ہے پی ٹی آئی وکٹمائزیشن کی، کہ جیسے انہیں الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے. حالانکہ کے پی کے میں وہ کھل کے ورکرز کنونشن کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب میں انہوں نے ورکر کنونشن رکھے ہی نہیں، تو وہاں پہ جلسے ہوتے کیوں؟ تو جو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے نا وہ طے ہو گئے ہیں. یہ میری کوئی معلومات نہیں ہے، میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ایک غیر اعلانیہ طور پر بندوبست ہو گیا الیکشن 2024 کا. وہ کیا بندوبست ہوا ہے کہ کے پی کے جو ہے وہ ایک بار پھر تحریک انصاف کو شاید مل جائے، اور اگر انہیں ملے نا تو بھی وہ خیبر پختونخوا ہی ان کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہے گا. خیبر پختونخوا کے لیے مولانا فضل الرحمان اور پیوت پارٹی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، ان کا اتحاد ہو سکتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتی ہے. وہاں پہ پی ٹی آئی ایک تگڑی اپوزیشن ہوگی. پنجاب میں پی ٹی آئی کو ابھی تک ورکر کنونشن انہوں نے کیے نہیں اور کوئی پولیٹیکل کمپین کی نہیں، تو یہاں ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بالکل سخت ہے. سندھ میں پیپل پارٹی انہیں ہلنے نہیں دے رہی. بلوچستان کا جو میدان ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے شیئر کر لیا ہے. پہلے مسلم لیگ نون جو ہے وہ چھائی ہوئی تھی بلوچستان میں، اور پیپلز پارٹی بالکل بیک فٹ پہ گئی ہوئی تھی، لیکن اب پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی سپیس مل گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کی ہے، چیزیں لائن درست کی ہے. جس طرح بلاول بھٹو اگریسو ہو کر عمران خان بنے ہوئے تھے نا، وہ زرداری صاحب نے صورتحال سنبھال لی ہے، ورنہ ان کا نام بھی اسی کتار میں لکھا جا رہا تھا کہ یہ آنے والے وقت میں عمران خان ہو سکتا ہے. باتیں کرنا، ویسی باتیں کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا، اس پر کافی شدید رد عمل آیا. اب انہیں بلوچستان میں سپیس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. باپ پارٹی کے بہت سے لوگ جا رہے ہیں. صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہے وہ بھی پیپل پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. کچھ لوگ تو بن گئے باقاعدہ، جن میں سرفراز بگٹی اور باقی کے لوگ، بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ تھا ایکس، وہ بھی شامل ہو گیا ہے. تو باپ جو ہے وہ شامل ہو رہی ہے پیپل پارٹی کے ساتھ. تو وہاں ایک تگڑی حکومت وہاں جو بن سکتی ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان، پیپل پارٹی یا مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت مل کے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر سکتی ہے. تو سرم جوید کا الیکشن بھی یعنی اب مریم نواز کے مقابلہ انہوں نے کرنا، وہ کہہ رہی میرے کاغذ ہی نہیں اٹھائے جا رہے. اس کے علاوہ اطلاعات یہ کہ تحریک انصاف کو ٹکٹوں کی تقسیم میں بڑی مشکل کا سامنا ہے، بلکہ کاغذات نامزدگی ہی لینے والے اتنے لوگ نہیں ہیں. آپ دیکھیں ابھی تک جو کاغذات نامزدگی حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ نمایاں لوگ نہیں ہیں. وہ صرف داد و فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں کاغذات نامزدگی لینے نہیں دیے جا رہے. اور کل تک یہ اطلاعات تھی کہ پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہے، جب عمران خان نے زمان پر لاہور میں اپنا دفتر کھولا ہوا تھا اور 3 کروڑ روپے دیے جا رہے تھے ٹکٹ کے لیے، اب وہ ٹکٹ لینے والے لوگ موجود نہیں ہیں. جتنے وکلا ان کے کیسز لڑ رہے ہیں ان کو ٹکٹس آفر کیے جا رہے ہیں. کچھ ان میں سے لڑ رہے ہیں، کچھ اس ڈر سے نہیں لڑ رہے کہ سانو پھڑنا لین. اب سلیمان اکرم راجہ جیسا وکیل اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا تو اس کو بھی گرفتاری کا خوف ہے، تو وہ بھی الیکشن سے لیفٹ رائٹ ہو سکتے ہیں. تو بڑا مشکل ہے الیکشن لڑنا. تو پی ٹی آئی کی امیدوں پر پانی پھرتا جا رہا ہے، بلکہ پانی بھرتا جا رہا ہے. الیکشن تو ہو رہے ہیں اپنے وقت پر، لیکن یہ الیکشن سے پہلے جو کچھ سنمکھی ہو رہی ہے نا وہ بڑی خوفناک ہے. اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، لیڈر ان کا الیکشن لڑ نہیں سکتا. باقی کی جو بی ٹیم تھی ساری وہ بھاگی ہوئی ہے، وہ مفرور ہے، وہ اشتہاری ہے، ان کا آتا پتہ کچھ نہیں. تو اب بلوچوں کا جو لانگ مارچ ہے اس کے اوپر پوری پی ٹی آئی نے پروپیگنڈا مہم شروع کر رکھی ہے. تربت میں مبینہ مقابلے میں ایک نوجوان جام بحق ہوا تھا، میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی تھی. اس کی جوڈیشل انکوائری اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک لانگ مارچ کیا گیا تھا. وہ لانگ مارچ جو ہے وہ مختلف جگہوں سے ہوتا اب اسلام آباد پہنچا ہے، جہاں پر انتظامیہ اور پولیس نے مظاہرین کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکا ہے، جہاں پر تصادم ہوا ہے. اور مظاہرین پولیس میں تصادم میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور متعدد گرفتار کر لیے گئے. تقریباً 283 شرکا کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں خواتین بھی شامل ہیں. لاٹھی چارج اور پتھراؤ کے نتیجے میں 14 مظاہرین اور 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. تو یہ بلوچ یکجہتی مارچ کے شرکا ہے. ان کے خلاف کار سرکار میں مداخلت اور
دکانیں سڑکیں بلاک کرنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے الزام میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ معاملہ وہ نوجوان کی ہلاکت بلوچ مسنگ پرسن میں بھی ہے۔ بلوچوں کا معاملہ سینسٹیو ہے تو اس کو پی ٹی آئی کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ یہ وہی بلوچ ہے جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے لوگ قتل ہوئے تھے اور وہ لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا جو پرائم منسٹر تھا عمران خان وہ تعزیت کے لیے نہیں جاتا تھا، کبھی تعزیت کے لیے عمران خان صاحب نہیں گئے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا کہ لوگ وہاں لاشیں رکھ کے بیٹھے رہے۔ اب وہی بلوچ جو ہیں وہ اسلام آباد میں آئے ہیں اپنے مطالبات کو لے کے، تو اب پی ٹی آئی فل ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر گرنیڈ حملے میں ملوث مبینہ دہشت گردوں کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ گارڈن ٹاؤن لاہور میں رہائش پذیر سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر کل رات جو ہے وہ نامعلوم افراد نے گرنیڈوں سے حملہ کیا اور اس حملے میں ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا۔ اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بتایا گیا جی کہ اس حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ واقعے میں ملوث مبینہ دہشت گردوں کی سی سی ٹی فوٹیج سامنے آ گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان ثاقب نثار کے گھر کی جانب جا رہے ہیں اور راستے میں گھروں کی جانب گھور رہے ہیں۔ فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ایک ملزم اپنا منہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسرے نے منہ پہ ماسک لگا رکھا ہے۔ دوسری جانب سی ٹی ڈی پنجاب نے کانسٹیبل سجاد حسین کی مدیت میں مقدمہ بھی درج کر لیا، جس میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ حملہ کرنے والوں کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے لگتا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق گھر کے گیراج اور سیٹ کے درمیان کھڑی گاڑی پر گرنیڈ پھینکا گیا، جس سے کانسٹیبل عامر علی، خرم شہزاد اور سجاد حسین زخمی ہوئے۔ 2 گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے۔ دھماکے کے وقت سابق چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ثاقب نثار گھر پر موجود تھے، ان کے تمام فیملی ممبران بھی ان کے ساتھ تھے۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان کریکر پھینک کر فرار ہوئے تھے۔ تو جسٹس ثاقب نثار کہتے ہیں کہ میں دھماکے کی آواز سن کر باہر آیا، جس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میری گاڑی کو یا میرے گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار بڑے پریشان ہیں، انہوں نے متعدد اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا ہے، اپنی سیکورٹی بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہیں جوڈیشری کے جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے ان سے بھی رابطہ کیا ہے۔ ذرا یہ کہتے ہیں وہ خاصے پریشان ہیں، اور ان کے جب سے حملہ ہوا ہے ان کے حواس بہت زیادہ خراب ہے، اور انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی مشورہ کیا کہ اس واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف درج کیا جائے، لیکن ان کو سمجھایا گیا کہ اگر انہیں کسی سیاسی جماعت کا نام لیا تو یہ معاملہ پولیٹیسائز ہو جائے گا اور بات بہت آگے نکل جائے گی، جو اس واقعے میں حقیقی طور پر ملوث ملزمان ہیں وہ بچ نکلیں گے۔ تو اس لیے سی سی ٹی فوٹیج کا انتظار کیا گیا۔ ثاقب نثار کے گھر کے باہر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے، گلی میں بھی کیمرے نہیں ہے، لیکن پولیس نے ایک ویڈیو ڈھونڈ نکالی ہے جس میں ملزمان جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ ہے۔ اب اللہ عالم ثاقب نثار صاحب کو کسی نے کالعدم تنظیم نے نشانہ بنایا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے کچھ لوگوں سے ٹکٹ دلانے کے عوض کوئی مال وال پکڑا ہو۔ ان کی ایک آڈیو ہے ان کے بیٹے کی، جب عمران خان صاحب پنجاب میں صوبائی سیٹوں کے ٹکٹ بانٹ رہے تھے تو بہت سے لوگ ثاقب نثار کے ذریعے عمران خان سے ٹکٹ لے رہے تھے، اور اس ٹکٹ کی مالیت اس وقت 3 کروڑ تھی، میں نے آپ کو بتایا ہی ہے۔ تو اس خبر کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کی اس الیکشن میں تو کہانی ختم ہو گئی، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اور باقی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پورا زور لگا رہی ہیں، لیکن اب 8 فروری سے آگے یہ ڈیٹ جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، اس کے اوپر کویشچن مارک ہے، کیونکہ 2 بڑے چیف جو ہے وہ اس معاملے میں ان میں تھوڑی سی رائے مختلف پائی جاتی ہے، لیکن دونوں اس بات پر ان کا سٹینڈ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ مارچ سے پہلے ہر صورت ہوں گے۔ 8 فروری ڈیٹ ہو سکتی ہے، یا 8 مارچ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر 28 فروری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنواں کا لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔